بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت دین سے متعلق آج ہماری چھٹی نشست ہے، جس میں ہم حفاظت دین کے 4 بنیادی اسباب میں سے چوتھے سبب یعنی فقہا اور علماء امت کی خدمات کے ذیلی موضوعات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے تدوین فقہ کو جانا تھا، آج کی نشست میں ہم اس شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے جنہیں اللہ نے اس مبارک کام کے لیے چنا، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن و سنت کے نچوڑ سے ایک ایسا نظام مقرر کر گئے جس کے ذریعے ہر دور میں دین سمجھایا جا سکے اور ہر دور کے مسائل کا حل پیش کیا جا سکے، اور ساتھ ساتھ تمام فتنوں کا بھی دروازہ بند ہو سکے جو محض خواہشات پر قائم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلمان 4 بنیادی فقہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی۔ اگلی چند کلاسز میں ہم ان کا بھی تعارف پیش کریں گے کہ ان فقہوں کی بنیاد رکھنے والے حضرات کون تھے، کب اور کہاں پیدا ہوئے، ان کا تعلق کن علاقوں سے تھا، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان کے اساتذہ کون تھے، یعنی ان کی علمی سند کیا ہے۔ علمی سند کی اہمیت کیا ہے، اس پر مستقل ایک الگ سے ایک مجلس انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ بس فی الحال کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ یہ روح ہے پورے اسلام کی۔ جس شخص کے پاس یہ سند نہیں یا اس سند کے مطابق وہ دین بیان نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے، نہ کہ وہ دین بتا رہا ہے جو قرآن سنت سے حاصل ہوا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تاکہ ہم جان سکیں کہ قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس کو مستقل علم فقہ کی شکل دینے والی شخصیت کون تھے۔ آپ کا نام نعمان ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے اور آپ کے دادا کا نام نعمان ہے۔ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ یہ وہی اسلامی پہلا شہر ہے، فرسٹ ایجوکیشنل سٹی وچ واز ڈیزائنڈ بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو جو چلانے والے 2 بنیادی شخصیات ہیں اس علمی مرکز کو، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی یہ خوش نصیبی ہے امام ابو حنیفہ کی کہ آپ نے، کیونکہ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور اس وقت بہت سارے صحابہ دنیا میں موجود تھے، لہٰذا آپ کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ نسل کے اعتبار سے فارسی تھے، فارسی النسل تھے۔ ایک اور چیز جو آپ ہی کے فضائل میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے والد، امام ابو حنیفہ کے والد نے یعنی آپ کے دادا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ کے والد کو لے کر گئے، انہوں نے آپ کے حق میں دعا کی، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ جو بھی بزرگ بڑی شخصیات ہوتی ہیں ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں، جی آپ اس کے حق میں دعا کریں، اور وہ دعا اللہ نے یوں قبول کی کہ اس بچے سے اللہ نے جو ایک اگلی نسل پیدا کی، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما کر ایک بہت بڑا ان سے کام لیا۔ امام ابو حنیفہ نے علم کے لیے جو اسفار کیے وہ کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ، مدینہ، شام، ان تمام علاقوں کے آپ نے اسفار کیے، اور یہی علاقے مرکز ہوا کرتے تھے دینی علوم کا۔ آپ نے علوم قرآن، تفسیر، حدیث، علوم حدیث اور ان دونوں سے حاصل فقہ کی تعلیم ڈائریکٹ تابعین اساتذہ سے حاصل کی، جن کی کثیر تعداد ہے، بعض جگہوں پہ 4000 وہ لکھی ہوئی ہے تعداد۔ یعنی آپ نے اپنے دور کا کوئی مفسر، کوئی محدث نہیں چھوڑا جس سے آپ نے علمی استفادہ نہ حاصل کیا ہو۔ جن لوگوں سے در حقیقت اللہ نے بڑے کام لینے ہوں انہیں خاص ماحول میں تیار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے صحابہ سے اللہ نے جو بڑے کام لینے تھے اس کے لیے رسول اللہ کی تربیت ان کو دی، اسی طریقے سے تابعین کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ سے خدمت لی، اور پھر تابعین جو تھے انہوں نے تبع تابعین کو تیار کیا۔ سو ایک یہ چین ہے پوری۔ ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ تابعین اساتذہ ملے جنہوں نے صحابہ سے صرف دین سیکھا نہیں بلکہ پی لیا۔ جس طرح صحابہ نے حضور کی درسگاہ میں صرف حاضری نہیں لگائی بلکہ پورے کے پورے ڈھل گئے۔ ایک صحابی کی زندگی خود ایک شریعت ہوتی تھی،
بالکل وہی طریقہ اگلی نسل نے بھی پچھلی نسل سے اسی طریقے سے لے کر چلے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مختلف اتنے زیادہ اساتذہ ہونے کی جو وجہ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں یوں ڈائریکٹلی کوئی یونیورسٹی کالجز کی بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، بلکہ علمی حلقے ہوتے تھے جو مساجد میں اور بڑے بڑے شیوخ کے گھروں میں لگا کرتے تھے۔ سو لوگ حدیث کی تعلیم کے لیے الگ شیخ کے پاس جا رہے ہیں، 10 حدیث کوئی اور اگر اسپیشلسٹ ہیں تو ان کے پاس جا کے سیکھیں، رمضان کی حدیثیں کسی اور کے پاس جا کے سیکھیں، معاملات کی آیات کہیں اور سے جا کے سیکھیں۔ تو بیسیکلی یوں اس طریقے سے وہ علم حاصل کیا جاتا تھا جو آج بھی مخصوص علوم کے مخصوص اساتذہ آپ کو KPK میں یہ رواج کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ یہ وہی نسبت ہے جو اس زمانے سے چلی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے ہیں، اور خاص کر ایام حج میں آپ صحابہ سے ڈائریکٹلی حدیث سنتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے۔ آپ سے اللہ نے کیونکہ تدوین فقہ کا کام لینا تھا، اس لیے آپ فقیہ عراق کے نام سے مشہور ہوئے۔ حالانکہ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ امام ابو حنیفہ خود بہت بڑے محدث تھے، اور آپ نے ہزاروں احادیث یاد کی ہوئی تھیں اور لکھی ہوئی موجود بھی تھیں آپ کے پاس۔ اس پوری صدی کے اگر آپ علماء، فقہاء، محدثین کے ان کے بارے میں کومنٹس پڑھیں، جو ان کی رائے پڑھیں، تو سب اس پر متفق ہیں کہ آپ زہد و تقوی کا ایک مینار تھے۔ کسی شخص میں نے بھی آپ کے کریکٹر کے اوپر قطعاً کوئی غلط بات نہیں کی۔ سن 99 ہجری سے 110 ہجری کے درمیان جب تدوین حدیث کا کام ہو رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زیر نگرانی، جو کہ پھر ان کی تو وفات ہو گئی تھی 101 ہجری میں، لیکن یہ سلسلہ 110 ہجری تک رہا۔ یہ پورے حالات کے آپ شاہد ہیں، آپ کے سامنے وہ تمام معاملات ہوئے ہیں۔ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کپڑے کی تجارت تھی، خاندانی طور پہ بھی کھاتی پیتے تھے اور تجارت بھی بہت بڑی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے کروڑ پتی تھے، لیکن سارا مال دین اور دینداروں کی تعلیم پر خرچ فرما لیا کرتے تھے۔ اسکالرشپ کی اگر آپ ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ سب سے بڑے اس کے ڈونر آپ کو نظر آئیں گے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ خوشخبریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی حاصل ہوئی ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، وہ بڑے اقتدار والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا سمجھا کہ قرآن کریم کی جو تشریح ہے، ثم ان علینا بیانہ کی جو تشریح ہے، وہ رسول اللہ کے ذمے تھی، لتبین للناس، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی۔ لہٰذا صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ جمعہ کی یہ آیات 2 اور 3 نازل ہوئیں۔ تو ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں جو ابھی تک آ کر نہیں ملے؟ تو یہ سوال کوئی 3 بار کیا گیا، جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک جانب حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے، آپ کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو بلا شبہ ان لوگوں میں کتنے ہی اس کو پا لیتے اور حاصل کر دیتے، یعنی وہ فارس والوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ جو ایک بنیادی چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دین ہے یا اس کی جو خدمت ہے وہ صرف اللہ نے عربوں سے نہیں لینی تھی، بلکہ غیر عرب سے بھی لینی تھی مستقبل میں، یعنی عجم سے۔ یعنی ایک تو اس کے دو موٹے موٹے مفہوم ہیں، ایک اہل فارس، 2 عجمی، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں مفہوم درست ہیں اپنی جگہ پہ، کیونکہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے افریقہ والے بھی ہیں جن سے اللہ نے کام لیا، تو مراد اس سے یہی ہے کہ عجمی۔ ہاں اگر ہم اس کو اسپیسیفکلی دیکھیں تو امام ابو حنیفہ بھی اہل فارس ہی میں سے ہیں، اور تابعین کے دور میں اگر آپ نظر ڈالیں تو تابعین میں یہ پہلی پیڑھی میں آتے ہیں جن سے اللہ نے تدوین فقہ کا اتنا بڑا کام لیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جنہوں نے بخاری شریف لکھی، وہ بھی عرب نہیں تھے بلکہ وہ
عجم تھے، اور اس قسم کے اور بھی بھتیروں ایسے نام ہمیں ملتے ہیں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو تابعین تھی ان کی اکثریت، کیونکہ اسلام بہت تیزی سے اور بہت دور تک پھیل گیا تھا اور صحابہ ہی کے ذریعے پھیلا، تو جس نے صحابہ کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، وہ سارے تابعی کیٹیگری میں آ گئے۔ سو اس آیت کی روشنی میں وہ تابعین ہیں جنہوں نے جو کہ غیر عرب ہیں، اور اللہ نے بہت بڑے بڑے کام لیے ان سے۔ اب ہم آپ کی آخری وقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کا حلقہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ جو خلیفہ وقت تھے ان کو اس بات پہ پریشانی تھی کہ ان کا حلقہ ہمارے درباروں سے بھی زیادہ بڑا ہے، لہٰذا آپ کو اس وقت چیف جسٹس کا عہدہ آفر کیا گیا، جسے آپ نے صرف اس خوف سے قبول نہیں کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ریاست کی مرضی کے مطابق فتویٰ جاری کرنا پڑ جائے، حالانکہ شاید شریعت میں وہ جائز نہ ہو۔ یعنی خالق حقیقی کو ناراض کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا اور ریاست کو ناراض کر دیا، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہی ہوا کہ آپ کو قید کر دیا گیا، اور آپ کی وفات بھی اسی قید خانے میں ہوئی۔ آپ کو زہر دیا گیا، اور جب آپ نے محسوس کیا کہ زہر کا اثر اب بڑھ چکا ہے تو آپ نے نماز کی نیت فرما لی، اور سجدے کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے جنازے میں اس دور میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ آپ کو بغداد کے خزران قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی ایک ہسٹری اس شخص کی جن کے ذریعے اللہ نے ایک اتنی بڑی بنیاد رکھوائی تھی، اور یہ جو بنیادی بتانے کا مقصد ہے، اس میں ایک اور لیسن بھی ہے کہ جس کی نسبت سے بھی آپ تک دین پہنچ رہا ہے، اس کی اچھے طریقے سے چھان بین کرنی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انشاءاللہ آپ آنے والے دروس میں وہ ریئلائز کریں گے کہ یہ پورے دین میں اس نسبت کو اللہ نے زندہ رکھا۔ مسلمانوں کے پاس پچھلے 1450 سال کی ہسٹری میں جتنے اہم لوگ ہیں، کریکٹرز ہیں جنہوں نے اس دین کو آگے پھیلایا، ان کی نسلوں تک کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، نیچے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، آپ اس لنک پہ جا کے مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو اس کے حق کے مطابق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اسی قسم کی تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔